سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے، وہ خال المسلمین ہے، وہ کاتب وحی ہے، وہ امیر المومنین ہے، اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بے شمار دعائیں فرمائی ہیں، اور سن لیجئے ایک صحابی رسول، اس کی شان پر قرآن پاک میں یا حدیث مطہرات میں کوئی آیت یا حدیث نہ بھی ہو تو یاد رکھیے اتنا ہی کافی ہے کہ صحابی رسول بن جانا، کہ وہ شخص صحابی رسول ہے۔ جب سیدنا امیر معاویہ کی صحابیت پر اتفاق ہے، اجماع ہے، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے، تو پھر سن لیجئے ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث جس میں مطلقاً صحابہ کرام کی شان موجود ہے، ہر اس آیت میں اور ہر اس حدیث میں سیدنا امیر معاویہ داخل اور شامل ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، اصل میں بہت ساری وجوہات جو بھی ہوں، سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ آسان نشانہ ہے امیر معاویہ پر باس کرے تاکہ صحابیت کے مقام کو مجروح کر دیا جائے۔ یاد رکھنا اہل حدیثوں، صحابیت کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، صحابیت کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابیت کا دفاع ایمان کا دفاع ہے، صحابیت کا دفاع عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہے۔ اگر صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہو جائے تو مجھے بتلاؤ کون سی حدیث رہے گی؟ جب ہر حدیث کے شروع میں راوی اصحاب رسول ہے تو پھر کون سی حدیث ہے جو محفوظ رہے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی عزت عظمت کے آگے کھڑے ہو جائیے، صحابہ کرام کی شان اور مقام کے آگے باندھ دیجئے، اور ہر اس شخص کو روکیے اور ٹوکیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر باس کرتے ہیں۔ امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا جو پچھلی حکومت کے گورنر کے پاس گیا، اس نے اعتراض لگا کے واپس کیا۔ آج بھی اسمبلی میں وہ بل موجود ہے جس میں صحابہ کرام کی ناموس، صحابہ کرام کے گستاخ اور ان صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کے لیے ایک ضابطہ اور ایک سزا کا تعین ہے۔ اور ہم انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آج اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں شرک کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں کسی مسلمان کا مرزئی ہونا جو ہے جناب یہ ارتداد کو قبول کیا جائے کہ وہ مرتد تصور کیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کرام کے ناموس کا بل لایا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کرام کی عزت ناموس کا بل اسمبلی سے پاس ہو، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جھنڈے کے نیچے آ جائیے۔ ہم انشاءاللہ آپ سے یہ عہد کرتے ہیں، گجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں، اس وقت تک چین سے سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اصحاب رسول کے ناموس کا بل اس اسمبلی سے پاس نہیں کروائیں گے۔ انشاءاللہ یہ پاس ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ یہ بل پاس ہوگا، انشاءاللہ صحابہ کرام کے ناموس کا بل پاس ہوگا، صحابہ کرام کے ناموس کا قانون بنے گا۔ اس میں جو رکاوٹ بنے گا ہر اس رکاوٹ کو انشاءاللہ دور کیا جائے گا۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کافر ایسا نہیں تھا جو صحابہ کرام سے محبت یا پیار عقیدت رکھتا ہو۔ ہر کافر صحابہ کا دشمن تھا۔ یہ اس وقت سے چلے آ رہے آج تک جتنے کفار ہیں دنیا میں وہ صحابہ کرام سے نفرت کا اور کدورت کا اظہار کرتے ہیں۔
اہل اسلام صحابہ کرام کو اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھتے ہیں۔ امیر معاویہ کافروں کے دل میں شروع سے لے کر آج تک، اسی لیے تو روم کے بادشاہ نے سیدنا شیر خدا محبوب خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ان پر حملے کی کوشش ارادہ کیا تھا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ روم کا بادشاہ اس کا یہ ارادہ ہے، تو آپ نے بڑا تاریخی خط لکھا تھا جس میں لکھا تھا، اے روم کے کتے، تم سیدنا علی پر حملے کا ارادہ رکھتے ہو، اگر تم اس ارادے سے آگے بڑھے تو میں سیدنا معاویہ علی مرتضیٰ کا سپاہی بن کے میدان عمل میں نکلوں گا۔ اس وقت سے ڈر کے روم کے کفار ڈرتے تھے امیر معاویہ سے، اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ کافروں پر حاویہ اینج نہیں یہ گال بڑھنی، کوئی آواز پورے پنڈال میں خاموش نہ رہے، کافروں پر حاویہ نہیں، میرا کام ہے، میں لوانا تو سن معاویہ میرا ہے، تھوڑا بھی ہے، لیکن میرا اپنا حق پڑھنا، کافروں پر حاویہ نہیں، اینج نہیں، آواز گجرالے تو باہر نکلنی چاہیے تھی، پتہ لگے اہل حدیث بیٹھے، آل و سنت بیٹھے ہیں، صحابہ سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، کافروں پر حاویہ۔ سٹیج تو آواز نہ تھوڑی آواز من سمجھ نہیں آ رہی، اتنی اونچی آواز لگائے تاکہ ایک محبت کا اظہار ہو صحابہ کرام سے، کافروں پر حاویہ۔ معاویہ جو ہے نا، ایک اور نعرہ لاؤ شاہ، کافروں پر حاویہ، یہ وظیفہ ہے، 33 واری پڑھو، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ وقت آئے گا یہ سیدنا امیر معاویہ کے چوکیدار، سیدنا امیر معاویہ کے شان مقام کے پہرے دار، سیدنا امیر معاویہ کے غلام و نوکر انشاءاللہ ان کی ذات پر، ان کی شان پر یہ پہرا دیتے رہیں گے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، فیصل آباد کی ایک بستی میں سیدنا امیر معاویہ کی شان مقام عزت عظمت بیان ہوئی۔ ایک شخص کہنے لگا تقریر کے بعد کہ آپ سیدنا امیر معاویہ کے ایمان پر آپ کو یقین ہے؟ میں نے کہا یقین کیا پوچھتے ہو؟ جس طرح قرآن کی حقانیت پر یقین ہے، جس طرح حدیث مصطفیٰ کی حقانیت پر یقین ہے، اسی طرح امیر معاویہ کے جنتی ہونے پر یقین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ پہلا الاول جیش من امتی یغزون البحر، جو سب سے پہلے بحری بیڑے کے ذریعے جہاد کرے گا، ان پر قد اوجبوا جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور کا فرمان ہے، سیدنا امیر معاویہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی وحی لکھتے رہے ہیں۔ اسی لیے تو ایک ظالم نے یہ کہا کہ امیر معاویہ حضور کا منشی تھا، بات کرتے ہوئے کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ حضور کا منشی تھا، کوئی بڑا عہدہ تو نہیں ہے، منشی تھا۔ میں نے کہا بدبخت، وہ منشی کس کے تھے؟ کہتے ہو ہم مدینے والے کے اور پیروں کے اور بزرگوں کے اپنے آپ کو سگ کہتے ہو، کہتے ہو ہم علی پاک کے کلندر ملنگ اور سگ ہیں، خود کتے بن جاؤ تب بھی یہ ساز ہے، اور امیر معاویہ حضور کا منشی بنے تا جناب اس وقت فخر کرتے ہو کہ ہم جناب اہل بیت کے کتے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ حضور کا منشی ہو تب بھی تم اعتراض ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ کہتے ہیں وہ رسول رحمت نے سفارشی بھرتی کیا تھا۔ میں نے کہا سن لو ظالمو، سفارشی بھرتی سفارش کی کس نے تھی؟ کہنے لگے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد محترم تھے، انہوں نے پیغمبر سے سفارش کی کہ ان کو کاتب بنا لے، وحی کے لیے لکھنے والا بنا لے۔ سفارشی بھرتی ہوا
تو میں کہا کرتا ہوں سفارش قبول کس نے کی؟ اعتراض تو سیدنا ابو سفیان پر نہیں ہے، اعتراض تو رسول رحمت کی ذات پر ہوگا۔ میرا ایمان، میری جماعت کا ایمان و عقیدہ ہے، پیغمبر اپنی کوئی بات، اپنی کوئی آپ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر نے جو فرمایا وہی سے بیان کیا، جو کہا وہی سے کیا۔ جب آپ نے سیدنا امیر معاویہ کو اپنا سیکرٹری رکھ لیا، کاتب وحی بنا لیا، تو یہ اپنی مرضی سے نہیں، بولو کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ یہ آج بھی کھٹکتا ہے، کافروں کے دل میں پریشان ہے امیر معاویہ سے، اسی لیے کہ امیر معاویہ حبیری بیڑے پہ چڑھ گئے تھے، جہاد کے لیے نکلے تھے، کفار ڈر رہے تھے اس وقت کے بھی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کافروں پر حاویہ۔ ایک ہی آواز اس طرح جم کے لگا دے کہ ایک محبت عقیدت پیدا ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہر اس گستاخ کو جو سیدنا امیر معاویہ پر، سیدنا ابو سفیان پر اور ان کی اہلیہ محترمہ اور سیدنا پیغمبر علیہ السلام کی ساس سیدہ ہند کے خلاف یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ خاندان کے خلاف جو ہردہ سرائی کرتا ہے، اس تک بھی ہمارا پیغام پہنچائے کہ اپنی زبانیں بند کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تمہارے ماتم پر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تمہارے عقیدے اور جو کچھ تم کرتے ہو کرو، لیکن صحابہ کرام کی توہین کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اتنا جم کے امیر معاویہ سے محبت کا اظہار کرو کہ دنیا کفر تک پتہ چلے کہ معاویہ کو ماننے والے اہل حدیث موجود ہیں اور زندہ ہیں، کافروں پر حاویہ۔ آخر تک ایک ہی آواز، کافروں پر حاویہ۔ کھڑے ہو کے ایک ہی انداز میں ہاتھ لہرا کر امیر معاویہ سے محبت کا اظہار کیجئے تاکہ یہ فتنے دفن ہو جائیں، دب جائیں۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ پورے ملک میں سیدنا امیر معاویہ کی شان بیان ہوتی رہے گی اور ناموس صحابہ بل پاس کروا کے چھوڑیں گے، قانون بنوا کے چھوڑیں گے اور دشمن اصحاب رسول کو الٹا لٹکوا کے چھوڑیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ کیڑی علامہ عبدالرشید جادی صاحب نے یاد دوایا وہ ادھی گل دے وچ ہی رہ کے دوبارہ شروع کر دیں۔ فیصل آباد کی ایک بستی میں تقریر کرنے کے بعد ایک شخص اٹھا کہتا ہے آپ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا ایمان و عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جنت کا وارث۔ کہنے لگا میں اس جنت میں نہیں جانا جس جنت میں امیر معاویہ جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا یہ تو واقعی بات تیری ٹھیک ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تم اس جنت میں نے کہا بڑا اچھا آپ کا انداز ہے کہ میں نے اس جنت میں نہیں جانا جس میں امیر معاویہ ہوں گے۔ میں نے کہا میں نے تو جانا ہی اس جنت میں ہے جس میں مصطفیٰ کے صحابہ ہوں گے، سیدنا امیر معاویہ ہوں گے۔ کہنے لگا آپ کو یقین ہے کہ وہ جنتی ہے؟ میں نے کہا یقین ہے، ایمان ہے۔ کہتا ہے مبالغہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی تیار ہوں۔ کہتا ہے اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہوں، کاتب وحی ہوں، صاحب ایمان ہوں، جنت کے وارث و حقدار ہوں، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا یہ میرا عقیدہ ہے۔ کہتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے، جو دونوں میں سے جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ میں نے کہا مجھے بھی قبول ہے۔ مبالغہ قبول کرنے کے بعد اٹھے، کہتا ہے جی سلام تو لے لے۔ میں نے کہا اب سلام نہیں، اب تو تیری ہلاکت بربادی کی دعا ہے۔ اور اس بستی والوں کو کہا جب یہ مر جائے تو مجھے بتا دینا کہ یہ مرا کب ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میری زندگی میں یہ مرے گا، ہلاک ہوگا۔
اللہ اس کے چہرے پر وہ ذلت رسوائی جو لکھی ہے، جو نظر آ رہی ہے، یہ سچ ثابت ہوگی۔ اللہ کا امر، کچھ دنوں کے بعد میں بیمار ہوا، ساتھی کہنے لگے وہ آپ بیمار ہیں، اسپتال میں ہے، تو آپ نے تو ادھر مبالغہ کیا ہوا ہے، لگتا ہے بابے کی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا سن لے، جتنی بھی بیمار ہو جاؤں، مردہ نہیں جب تک وہ بندہ نہ مرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن سچ ہے، حدیث مصطفیٰ حق ہے۔ اللہ کی رحمت و فضل سے آج سے تقریباً 4 مہینے قبل فون آیا اس بستی سے، غالباً 57 چک ہے، فیصل آباد بائی پاس، غالباً امین پور روڈ پر فون آیا، کہتے ہیں جی مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا وہ گستاخ معاویہ مر گیا ہے، اللہ نے اس کو ذلت اور رسوائی کا نشان بنا دیا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج بھی پوری دنیا میں کوئی شخص سیدنا امیر معاویہ کی محبت اور ایمان پر اس کو کوئی شک ہو، آج بھی ہم مباہلہ کے لیے تیار ہیں، اور مجھے یقین ہے جو مباہلہ کر لے تو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک گستاخ امیر معاویہ نہ مرے، اتنا یقین ہے۔ آج بھی کوئی ان کی ذات و ایمان پر مباہلے کے لیے ایران، پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا میں جو بھی امیر معاویہ کے ایمان پر شک کرتا ہے، ہم اس سے مباہلہ کے لیے بھی تیار ہے ہر وقت۔ اور میرے شیخ اور میرے استاد علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظ اللہ موجود ہے، ان کا بھی چونکہ خطاب ہونا ہے، انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر عظیم الشان مقالات و سنہ میں اپنی کتاب میں ان کے آنے والے ان پر اعتراضات ایک ایک کا جواب اللہ کے فضل و کرم سے دے دیا ہے۔ اس کے باوجود جو شک کرتا ہے وہ ہم سے مباہلے کے لیے اگر تیار ہے تو ہم ہر اس بندے سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، امیر معاویہ ہماری شان ہے۔